ابا نے ایک بیوہ عورت کو گھر کرائے پر دیا تو اس کی جوان خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر میرے دل میں شیطان آ گیا، لیکن ایک رات اسے نماز پڑھتے دیکھا تو خدا سے توبہ کرنے لگا۔ وہ واقعی بڑی نیک تھی۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا تو اچانک ہی ایک سفید کاغذ وہاں پڑا دکھائی دیا، جیسے کسی نے خط پھینکا ہو۔ کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم مجبور عورتیں ہیں، ہماری مدد کرو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خط اس لڑکی نے پھینکا ہے۔ جیسے ہی چپکے سے آدھی رات کو چھت سے کود کر ان کے گھر گیا تو میرے ہوش اڑ گئے جب ان عورتوں نے سنیے یہ ایڈریس تو سمجھا دے۔ میں اپنی کتابیں بغل میں دبائے اپنے گھر کی جانب گامزن تھا، تبھی مجھے اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی دی تو میں رک گیا اور مڑ کر برقع پوش ان دو عورتوں کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کالے رنگ کے برقعے اوڑھ رکھے تھے جبکہ ان کے چہرے نقاب میں چھپے تھے۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھیں اور ادھر ادھر دیکھ کر کسی کی تلاش میں تھیں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، ایسے میں وہ نہ جانے اتنی رات کو کس کا پتہ معلوم کرتی پھر رہی تھیں۔ ایک لمحے کو تو میں ڈر گیا کہ کہیں وہ مجھے لوٹ ہی نہ لے، کیونکہ آج کل کالونی میں بہت وارداتیں ہو رہی تھیں، مگر میرے پاس ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ پیسوں سے جیب خالی تھی جبکہ موبائل بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، لہٰذا میں اپنے ڈر کو دل سے نکال کر ان کی طرف بڑھا اور ان کے ہاتھ سے مڑی تڑی پرچی لے کر اس پر لکھا پتہ پڑھنے لگا۔ پتہ پڑھ کر میں نے حیران ہو کر ان عورتوں کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میرے گھر کا پتہ لیے گھوم رہی تھی۔ یہ گھر وہاں 2 گلیاں چھوڑ کر ہے، آپ میرے پیچھے آ جائیں، میں اس طرف ہی جا رہا ہوں۔ میں نے انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ چونک گئیں، شاید اب وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو بالکل اسی پتے پر پہنچاؤں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی تو انہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہی پڑا۔ وہ دونوں میرے پیچھے چل دی اور میں انہیں راستہ دکھاتا اپنے گھر لے آیا۔ میرا نام امجد ہے، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ بڑے دونوں بھائی شادی کے بعد الگ گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ میری 2 بہنیں شادی شدہ تھیں۔ میرے ابا ایک سرکاری ٹھیکیدار تھے، لہٰذا ان کی کمائی اچھی تھی۔ ابا کے 2 مکان تھے، ایک وہ جس میں ہم رہتے تھے، جبکہ دوسرے میں دونوں شادی شدہ بھائی اوپر اور نیچے کے پورشن میں رہائش پذیر تھے۔ اب گھر میں چونکہ اماں ابا اور میں ہی رہا کرتے، لہٰذا ابا نے اوپر والا پورشن بھی کرائے پر چڑھا دیا۔ ابا کے ریٹائر ہونے میں کچھ سال ہی باقی تھے، لہٰذا ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کریں اور جب تک ابا نوکری سے فارغ ہوں تب تک میں اس کام کو سنبھال لوں اور فارغ ہونے کے بعد ابا بھی میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہو جائیں۔ میں نے فی الحال ایک اکیڈمی میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی نوکری کر رکھی تھی تاکہ جب تک ابا کاروبار شروع کریں تب تک مجھے فارغ نہ رہنا پڑے۔ ہمارے اوپر والے پورشن میں اب تک کئی کرایہ دار آ کر جا چکے تھے، مگر کوئی بھی 1 سال سے زیادہ نہ ٹھہرا تھا۔ کرایہ دار ابا کو کرایہ دینے یا بجلی کے زیادہ استعمال پر تنگ کرتے تو ابا انہیں گھر سے چلتا کرتے۔ آج کل ابا نئے کرایہ دار کی تلاش میں تھے، تبھی وہ 2 برقع پوش خواتین چلی آئیں جو اپنے ہاتھ میں ہمارے گھر کا پتہ پکڑے مکان کی تلاش میں تھیں۔ میں انہیں گھر لے آیا اور اماں سے ان کو ملوایا تو انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ وہ دونوں ہمارا گھر کرائے پر لینا چاہتی تھیں۔ ابا نے ان سے معمول کے سوالات کیے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اکیلی رہا کرتی، ان کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں۔ عورت بیوہ تھی اور اپنے شوہر کی پینشن پر گزارا کر رہی تھی۔ عورتوں سے ابا مزید اور کیا سوال کرتے۔ ابا نے ان کو مکان کرائے پر دے دیا اور انہوں نے کل ہی شفٹ ہونے کا وعدہ کیا اور وہ واپس چل دیں۔ وہ دونوں عورتیں اگلے ہی دن اپنا مختصر سا سامان لے آئیں اور اوپر والے پورشن میں رہنے لگیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی تھی، جبکہ ماں کا نام صفیہ تھا۔ میں ان کو خالہ کہہ کر پکارتا۔ گھر کا سامان لینے کے لیے خالہ ہی نکلا کرتی، مجھے وہ اکثر گھر کے دروازے پر ملتی۔ وہ سامان لینے کے لیے پیدل جایا کرتی اور نہ جانے کتنی دور سے سامان لے کر آتی، کیونکہ گھر تک پہنچتے پہنچتے انہیں سانس چڑھ جاتا۔ میں نے ان کو کئی مرتبہ پیشکش کی کہ وہ مجھے بتا دیا کریں، میں ان کو سامان لا دوں گا، مگر وہ نہایت ہی شائستگی سے انکار کر دیتی
अरे बेटा, जब तक बूढ़ी हड्डियों में दम है तब तक मैं सामान ले आती हूँ। जब चलने फिरने की सकत ना रहेगी तो फिर किसी न किसी को तो जहमत देनी पड़ेगी। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह मेरे हाथ पैर सलामत रखे और किसी का मोहताज ना करे। वो कांपती हुई आवाज में दुआ का कहकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाती। वो बड़ी ही भली औरत थी। मैं आते जाते उनको सलाम करता तो मेरे सलाम का जवाब देकर मुझे ढेरों दुआएं देती। एक दिन मैं घर से एकेडमी के लिए निकला ही था कि मुझे रास्ते में कुछ लोगों का रश दिखाई दिया। मैं भी भीड़ में तमाशा देखने के लिए घुसा तो सामने उन्हीं किराएदार औरत को जमीन पर पड़े पाया, जबकि उनकी सब्जी इधर उधर बिखरी हुई थी। मैंने फौरन आगे बढ़कर उनको सहारा देकर उठाकर बिठाया तो वो मुझे पहचान गई। मैंने उनका सामान समेटने में उनकी मदद की, जबकि बाकी सभी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको सामान ला दिया करूंगा, फिर आप क्यों जहमत करती हैं? बस बेटे, आज दोपहर में खाना ठीक तरह से खा नहीं पाई थी, इसलिए चक्कर आ गए और कमजोरी की वजह से शायद पाँव फिसल गया। वो वजाहत देती मुश्किल उठी तो मैं उनको सहारा देकर घर ले आया। उनकी हालत ऐसी थी कि वो अकेली सीढ़ियां भी न चढ़ सकती थी। वो मुझे मना करती रही, मगर मैं फिर उनको सहारा देकर उनको सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले आया। उन्होंने ऊपर चढ़ते ही अपनी बेटी परवीन को आवाज दी तो वो दौड़ी चली आई। वो भी माँ की हालत देखकर परेशान थी। मैं परवीन को देखकर चौंक गया। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत लड़की थी। गोरी सफेद चमकती रंगत पर गहरी ब्राउन आंखें उसे दिलकश बना रही थी, जबकि उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। मैंने जल्दी से अपनी नजरों को पलटा और खाला को बरामदे में बिठाकर वापस चला आया, मगर शायद आते हुए मैं अपना दिल वहीं छोड़ाया था। मेरी नजरों के सामने परवीन का मासूम चेहरा घूमता रहता। मैं उसे भुलाने की बहुत कोशिश करता, मगर न जाने क्यों वो मुझे अपनी तरफ खींचती। मैं सहन में निकलते ही ऊपर नजर जमा देता कि शायद मुझे उसका दीदार हो जाए, मगर वो मुझे उस दिन के बाद कहीं भी दिखाई न दी थी। मैं बहाने बहाने से सीढ़ियों पर भी कई दफा ऊपर गया और खाला को आवाज देकर पूछा कि अगर उन्होंने कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दे, मैं बाजार जा रहा हूँ, लेता आऊंगा। मगर खाला दरवाजे पर आकर शाइस्तगी से इनकार कर देती। उस दिन के बाद से मैंने उनको बाजार जाते ना देखा था। ना जाने उनको सामान कौन लाकर देता था, या शायद वो अभी घर में रखा हुआ सामान इस्तेमाल किया करती। एक दिन मैं भी एकेडमी के लिए निकल ही रहा था कि मुझे पीछे से परवीन ने आवाज दी और एक पर्चा मेरी जानिब बढ़ा दिया। क्या आप ये सामान लाकर दे देंगे? उसने धीमे लहजे में पूछा तो मैंने खुशी खुशी अपनी रजामंदी जाहिर की और उससे पैसे और सामान की लिस्ट लेकर सर के बल बाजार की तरफ दौड़ा। उसका मतलूबा सामान लेकर वापस पहुंचा और मैंने सीढ़ियों पर जाकर दरवाजा खटखटाया तो परवीन ही सामान लेने के लिए आई। मैंने सामान पकड़ाते हुए दानिस्ता तौर पर उसकी उंगलियों को छुआ तो उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा लिया और सामान पकड़कर बगैर शुक्रिया कहे अंदर कहीं गायब हो गई। शायद उसे मेरा यूं छूना पसंद नहीं आया था। मैं कुछ देर यूं ही दरवाजे पर खड़ा अंदर झांकने की कोशिश करता रहा, मगर ना तो मुझे खाला दिखाई दी और ना ही परवीन की कोई झलक दिखाई दी। तो मैं मायूसी से पलट आया। मैंने परवीन के बारे में जैसा सोचा था वो वैसी न थी। अगर वो वक्त गुजारी करने वाली लड़की होती तो मुझे जरूर कोई इशारा देती, मगर उस दिन के बाद से उसने ना तो मेरे से कोई सामान मंगवाया और न दोबारा मेरे सामने आई। अम्मा ने हलीम बनाया तो एक प्लेट किराएदारों के लिए निकाल कर मेरे हाथ में पकड़ा दी कि जाकर दे आओ। मुझे तो वैसे ही ऊपर जाने का बहाना चाहिए था। खूबसूरत परवीन को देखकर मेरे दिल में शैतान आ गया था, इसलिए मैं मौके की तलाश में था। दरवाजा खिलाफे तवक्का खुला हुआ था। मैंने आगे होकर जूं ही अंदर झांका तो परवीन को नमाज पढ़ते पाया। उसका चमकता चेहरा दुपट्टे के हिसार में था। वो अपने रब की इबादत में मसरूफ थी और वो आंखें बंद किए दुआ मांग रही थी। वो इर्द गिर्द की दुनिया से बेनियाज इबादत में खोई हुई थी। मैं उसे नमाज पढ़ते देखकर शर्मिंदा हो गया। वो वाकई नेक लड़की थी, जबकि मैं उसके बारे में न जाने क्या कुछ सोचे बैठा था। मैं खुदा से तौबा करने लगा कि आइंदा इसके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगा और खाला को आवाज देकर प्लेट उन्हें पकड़ाकर वापस चला आया। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था तो मैं अपनी किताब लेकर तीसरी मंजिल पर चला आया।
میں چھت پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا تو اچانک ایک سفید کاغذ وہاں پڑا دکھائی دیا، جیسے کسی نے خط پھینکا ہو۔ کھول کر پڑھا تو ہوش اڑ گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم مجبور عورتیں ہیں، ہماری مدد کرو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خط اس لڑکی نے پھینکا ہے۔ جیسے ہی چپکے سے آدھی رات کو چھت سے کود کر اس کے گھر گیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں دو نقاب پوش پہلے ہی موجود تھے جنہوں نے خالہ صفیہ کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا، جبکہ وہ اس لڑکی پروین کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنی پستول کا رخ میری طرف کر لیا تو میں کانپ گیا۔ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہ سوچا تھا کہ میں اتنی بڑی مصیبت میں پڑنے والا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں اس وقت ہیرو بن کر یہاں کیوں چلا آیا۔ میں تو لڑکی کے چکر میں شیخی بکھارنے آ گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں اتنی بڑی مصیبت میرے ہی سر پڑنے والی ہے۔ وہ یقیناً کوئی ڈاکو تھے جو واردات کرنے کے ارادے سے اس گھر میں گھسے تھے، مگر اگر وہ ڈاکو تھے تو پروین کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے تھے؟ یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک میری طرف بڑھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر سامنے والے صوفے پر دھکا دے کر بٹھا دیا۔ کیا یہ تیرا کوئی نیا عاشق ہے؟ انہوں نے پروین سے پوچھا تو اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ مالک مکان ہے، خالہ صفیہ نے جواب دیا۔ او اچھا، تو تم نے ان ماں بیٹی کو پناہ دی ہے؟ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ان کا ساتھ دو؟ اس نے پستول بالکل میرے سینے کی طرف کی تو میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بھیج لیں۔ مجھے لگا تھا کہ میرا آخری لمحہ آن پہنچا ہے۔ میں پرائے پھڈے میں نہ جانے کیوں چلا آیا تھا۔ میں اپنے آپ کو دوش دینے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ان دو عورتوں کی نہ جانے کیسی کیسی دشمنیاں تھیں، یا معلوم نہیں کہ وہ کیا کر کے وہاں سے بھاگی تھی جو ان کے پیچھے دشمن یہاں تک چلے آئے تھے۔ یقیناً یہ ماں بیٹی کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی تھی، تبھی رات کے وقت مکان ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی تھی اور اس مکان میں چھپ کر رہ رہی تھی۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں جلدی سے بولا، مجھے اپنی جان بچانے کے لیے یہی طریقہ سوجا تھا۔ اگر کچھ نہیں جانتا تو چپ چاپ یہاں بیٹھا رہے، ورنہ تیری موت یقینی ہے۔ ان میں سے ایک دھاڑا تو میں مزید سہم گیا۔ وہ میرے سامنے پروین کو کھینچ کر لے جانے لگے، جبکہ وہ جانے سے انکاری تھی۔ چھوڑ دو مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ منتیں کرتے ہوئے بولی تو دونوں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ خالہ صفیہ ویلا مچانے لگی اور مجھ سے درخواست کرنے لگی کہ میں کسی طرح پروین کو بچا لوں۔ میں پروین کو کیسے بچاتا؟ میں کوئی فلموں کا ہیرو تھوڑی تھا، میں ایک عام سا شریف لڑکا تھا۔ میں بچوں کو اکیڈمی میں پڑھایا کرتا، مار دھاڑ سے میرا دور تک کوئی تعلق نہ تھا، جبکہ میں بنیادی طور پر ایک شریف انسان تھا۔ مگر پروین کو جاتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ ماں بیٹی مجھے مجبور لگ رہی ہیں۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ کوئی نہ کوئی تو چکر تھا جو مجھے خالہ صفیہ ہی بتا سکتی تھی کہ اس سب کے پیچھے کیا کہانی ہے، مگر فی الحال مجھے پروین کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میں یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر اپنے موت کے خوف سے بیٹھا رہا تو پروین مجھے بزدل سمجھ لے گی، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں سوچ و وچار جاری تھی۔ میں کوئی ایسا طریقہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے میں ان دونوں کو یہاں سے بھگا سکوں، مگر وہ بھاری جسموں والے دیو ہیکل انسان تھے اور ان کے ہاتھوں میں پستول بھی تھی، جبکہ میں کمزور سا ایک 22 سال کا نوجوان تھا۔ مجھ میں ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ تھی، جبکہ میں کبھی ایسی صورتحال سے بھی نہ گزرا تھا۔ مگر میں کیا کروں؟ میں اپنے دماغ میں سوچ کے گھوڑے دڑائے ہوئے تھا۔ وہ کھینچ کر پروین کو بیرونی دروازے تک لے گئے تھے۔ میں تیزی سے اٹھ کر باہر بھاگا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں 2-3 بھاری چیزیں اٹھا لی تھی۔ میں نے وہ چیزیں ان کی طرف پھینکنا شروع کی تو وہ سٹ پٹا گئے۔ انہوں نے پستول کا رخ میری طرف کر کے فائر کھول دیا۔ گولی میرے بازو میں لگی۔ میں تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر میرے حواس خطا ہو گئے اور میں زمین پر گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال کے کمرے میں پایا، جبکہ اماں ابا پریشان چہرہ لیے میرے سامنے بیٹھے تھے۔ خالہ صفیہ اور پروین بھی اسی کمرے میں موجود تھیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اماں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر مجھے روک دیا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے اماں سے پانی کا گلاس مانگا تو انہوں نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر میرے منہ کو لگا دیا۔
مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر پروین اور خالہ صفیہ بھی میرے نزدیک چلی آئیں۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری بیٹا؟ وہ شرمسار سے لہجے میں بولی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بہتر ہوں خالہ، فکر نہ کریں۔ میں نے دھیمی آواز میں بولتے ہوئے پروین کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ بھی پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم خالہ صفیہ کے گھر اوپر کیسے چلے گئے تھے جب ان کے گھر ڈاکو گھس آئے؟ اماں نے مجھ سے فوراً ہی سوال پوچھا تو میں نظریں چرا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ خالہ صفیہ نے اماں کو رات کے واقعے کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ وہ میں شور و غل کی آواز سن کر اوپر چلا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید خالہ صفیہ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں ان کی مدد کرنے کی غرض سے چلا گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں ڈاکو گھس آئے ہیں۔ میں نے بھی بات بتاتے ہوئے خالہ صفیہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان جھلک گیا تھا۔ انہوں نے یقیناً اماں کو پوری بات نہ بتائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر میرا معائنہ کیا۔ گولی بازو کو چھوتے ہوئے نکل گئی ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے اسپتال سے ڈسچارج کیا تو مجھے کافی تسلی ہوئی۔ خون دیکھ کر تو میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے زندگی میں کبھی کوئی چوٹ نہ پہنچی تھی۔ اماں اور بڑے بہن بھائیوں نے میرا بے حد خیال رکھا تھا۔ میں ویسے بھی تھوڑے کمزور دل کا مالک تھا، اس لیے مجھے لگا کہ پتہ نہیں مجھے گولی کہاں لگ گئی ہے اور شاید اب میں زندہ بھی نہ بچوں گا۔ یہی سوچ کر ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں ہسپتال سے گھر آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، تبھی اماں نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ دونوں ماں بیٹی کسی نئے گھر کی تلاش میں نکلی ہیں۔ وہ دونوں یہاں سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ میں حیران ہوا، مگر وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا ہی ہوگا اگر وہ یہاں سے چلی جائیں، ان کی وجہ سے ہمارے گھر کو بھی خطرہ ہے۔ مگر اماں، ڈاکو تو کسی بھی گھر میں گھس سکتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ اور پھر وہ دونوں ماں بیٹی اکیلی ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ یہاں سے چلتا کر دیں۔ میں نے اماں کو اپنا مشورہ دیا تو وہ مجھے حیرت سے گھورنے لگیں۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، میں دیکھ رہی ہوں ان دونوں ماں بیٹی سے تمہیں کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہو رہی ہے، اور ویسے بھی ہم نے ان کو جانے کے لیے نہیں کہا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہ رہی ہیں تو ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ اماں مجھے گھور کر چلتی بنی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے باہر ہلچل محسوس ہوئی تو میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھیں۔ میں بھی فوراً ہی کمرے سے باہر نکل آیا اور چپکے سے دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چلا آیا۔ اوپر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں خالہ کو آواز دے کر اندر داخل ہوا تو وہ فوراً میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ آؤ بیٹا، آؤ بیٹا آؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ہماری وجہ سے تمہیں چوٹ لگ گئی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا تو میں خود بھی شرمسار ہو گیا۔ نہیں نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں گھر چھوڑ کر؟ بس بیٹا، وہ لوگ ہماری تلاش میں یہاں بھی آ پہنچے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ وہ ہر روز ہمیں ایسے ہی تنگ کریں گے۔ مگر خالہ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی ڈاکو نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے خالہ اور پروین کے بارے میں جس طرح کی باتیں کی تھیں، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان دونوں ماں بیٹی کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں۔ بس بیٹا، ہمارے نصیب ہی خراب ہے، یا یہ سمجھو کہ ہم حالات کی گردش کا شکار ہیں۔ میں اپنی جوان جہان بیٹی کو دشمنوں کے نرغے سے بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں۔ اس زمین پر اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی اور مدد میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اب تک اللہ ہی مجھے اور میری بیٹی کو بچائے ہوئے ہے، آگے بھی وہی مالک اور مختار ہے، وہی ہمیں بچائے گا۔ خالہ صفیہ کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یقیناً یہ دونوں ماں بیٹی مجبور تھیں، مگر خالہ، میں پوری بات سنے بنا آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا، اور اگر وہ لوگ یہ گھر ڈھونڈ کر یہاں پر چلے آئے تھے تو یقیناً جہاں آپ جائیں گی وہ آپ کا پیچھا کر کے وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ آخر آپ اکیلی پروین کی کب تک حفاظت کر پائیں گی؟ آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے خالہ صفیہ کو اعتماد میں لے کر ان سے پوری بات بتانے کو کہا تو انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر میری جانب دیکھا۔ تم جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں بیٹا،
مگر تم ہماری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ان کے سامنے کوئی ڈٹ کر نہیں لڑ سکتا۔ خالہ صفیہ نے بھیگی آواز میں اپنی کہانی سنانی شروع کی تو میں پوری توجہ سے سننے لگا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں کرایہ دار تھے، جیسے اب ہم ماں بیٹی کرایہ دار ہیں۔ وہ اکیلے ہی رہا کرتے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ وہ کئی سال اوپر والے پورشن میں رہے تو انہوں نے ابا کا اعتماد جیت لیا اور ابا نے ان کی شرافت دیکھتے ہوئے میری شادی ان سے کر دی، اور یوں میں اپنے ہی گھر میں اوپر والے پورشن میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ میں چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا ماں باپ کی موت کے بعد وہ گھر میرے ہی حصے میں آیا اور میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ میرے شوہر کی نوکری اچھی تھی، وہ مہینے کا اچھا کماتے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تو ہماری زندگی مکمل ہو گئی اور ہماری زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ میرے پاس ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک پیاری سی بیٹی موجود تھی۔ مجھے بھلا کس چیز کی کمی تھی؟ میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر کے بھائی نہ جانے اس کو کہاں سے ڈھونڈتے ہوئے چلے آئے۔ میرے شوہر بھی ان کو دیکھ کر حیران تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر وجاہت اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلے آئے تھے اور وہ کب سے ان کی تلاش میں تھے۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد بالآخر ان کو اپنا بھائی مل گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے وارث صدقے جا رہے تھے جبکہ میرے شوہر پریشان بیٹھے تھے۔ میں حیران تھی کہ ان کے بھائی تو ان سے مل کر بہت خوش ہیں، مگر وجاہت اپنے بھائیوں سے مل کر اس قدر خوش نہ تھے، بلکہ ان کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ خیر میں اپنے سسرال والوں کی خاطر مدارت کرنے میں لگ گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ہم سے اپنے بھائیوں کا بالکل ذکر نہ کیا۔ وہ گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیتے رہے اور دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر نے بتایا کہ وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ ان کے ابا نے 2 بچوں کی ماں سے شادی کر لی تھی اور ان کی دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے جو 2 بیٹے تھے وہ ان کے ساتھ ہی آ کر رہنے لگے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کا وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا کیونکہ وہ میرے شوہر سے بڑے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ مل کر میرے شوہر اور ان کی ماں کو بھی بہت مشکلوں میں ڈال دیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر میرے شوہر کی ماں کے لیے بہت آزمائشیں کھڑی کر دیں۔ کچھ ہی عرصے میں وجاہت کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تب میرے شوہر بھی ناراض ہو کر وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے آئے۔ انہوں نے وہ گھر تو کیا، وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگے اور اپنے ماضی کو بالکل فراموش کر دیا۔ ان کے ابا کی زمین و جائیداد اب میرے شوہر کے حصے میں آئی تھی۔ ان کے والد نے مرتے ہوئے جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنی سوتیلی بیوی کے نام فرمان بچوں کے نام جائیداد کیوں کرتے جنہوں نے ان کا گھر ہی بالکل تباہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے سوتیلے باپ کی بھی عزت نہ کی تھی بلکہ ان کو بھی بڑھاپے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، تو ایسے میں وہ اپنی تمام جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر گئے تھے اور اس طرح ان کے سوتیلے بیٹے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ سب کچھ تو وجاہت کے نام تھا، اس لیے وہ وجاہت کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کے سوتیلے بھائیوں کے بچے بھی جوان تھے جو اپنے باپ کے شانہ بشانہ وجاہت کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے وجاہت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ابا کی جائیداد میں نصف جائیداد ان کو دے۔ وجاہت نے اتنی زمین و جائیداد کا کیا کرنا تھا، ویسے بھی ہم ایک گھر میں خوش تھے، نہ انہیں زیادہ کا لالچ تھا اور نہ ہی مجھے کوئی تمنا، لہٰذا وجاہت نے جائیداد میں سے نصف ان کے نام لکھ دی اور باقی کی جائیداد پروین کے نام کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر زمین و جائیداد ان کے نام رہی تو ان کے بھائی ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کے بعد پروین کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ وجاہت کچھ عرصہ بیمار رہ کر اس دنیا سے چل بسے تو ان کے جانے کے بعد ہماری آزمائش صحیح معنوں میں شروع ہوئی۔ وجاہت کے سوتیلے بھائی اور ان کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم ماں بیٹے اس دنیا میں تنہا ہیں، لہٰذا وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی باقی کی جائیداد بھی ان کے نام کر دیں۔ وہ ہمیں صاف تو نہ کہہ سکے مگر وجاہت کے سوتیلے بھائیوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ زبردستی پروین کے ساتھ پکا کر دیا۔ وہ لڑکا ایک اچھا اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا
کہ میں نے پروین کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے، تو چلو ان سے کم از کم خون کا نہ سہی پر رشتہ تو تھا۔ لہٰذا میں نے پروین کی منگنی رکھی تو انہوں نے نکاح کے لیے زور ڈالا۔ یوں میں نے اپنے شوہر کے ستیلے بھائی کے بیٹے سے پروین کا نکاح کر دیا۔ ابھی پروین کی رخصتی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نوجوان ایک ٹریفک حادثے میں چل بسا۔ اب وجاہت کے ستیلے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یا تو پروین ساری زندگی ان کے ساتھ ان کے بیٹے کی بیوہ بن کر گزارے یا پھر پروین کا نکاح دوسرے بیٹے سے کر دیا جائے۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ان کے دلوں میں پیسے کا لالچ تھا۔ پروین کے حصے کی جائیداد ان کے گھر جانی تھی اور جو مجھے وراثت میں مکان ملا تھا وہ بھی تو پروین کا تھا۔ انہیں پروین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کی جائیداد کے طلبگار تھے۔ لہٰذا میں نے اپنا مکان کرائے پر چڑھایا اور وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ میں قریبی شہر میں آ گئی اور مکان کرائے پر لے کر رہنے لگی۔ ایسے میں کافی عرصہ ان سے بچی رہی، مگر انہوں نے میرا پچھلا گھر بھی ڈھونڈ لیا اور اس شہر میں بھی آ پہنچے تھے۔ میں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک اوپر والا پورشن کا مکان کرائے کے لیے خالی تھا، تو میں چوری چھپے یہاں آ گئی اور یہاں رہنے لگی۔ مگر وہ ایک دن یہاں پر بھی آ گئے، تبھی پروین نے کاغذ پر لکھ کر پیغام تم تک پہنچایا تھا، کیونکہ پروین کو اور مجھے علم تھا کہ تم اوپر چھت پر اپنی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے یہی لگا تھا کہ تم باہر سے کسی کو مدد کے لیے پکارو گے تو وہ ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ یہاں پر بھی آ پہنچے ہیں۔ وہ پروین کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یا تو میں پروین کے حصے کی ساری جائیداد ان کے نام لکھ کر ان سے جان چھڑوا لوں یا پھر میں پروین کو ساری زندگی کے لیے ان کو سونپ دوں۔ مجھے یہ دونوں باتیں ہی گوارا نہیں۔ وہ پہلے ہی وجاہت کی جائیداد میں سے نصف حصہ لے چکے ہیں، حالانکہ ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ وہ وجاہت کے باپ کی بیوی کے پہلے شوہر سے تھے، مگر پھر بھی وجاہت نے ان کو حصہ دے دیا۔ اب باقی کی جائیداد تو وجاہت کی بیٹی کے نام ہی ہونی چاہیے۔ ہمارا بھی اس جائیداد کے سوا گزر بسر کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، مگر اپنی بیٹی اور اپنی جان بچانے کے لیے شاید مجھے سب کچھ ان کے نام لکھنا پڑے گا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ وہ پروین کی جان چھوڑ دیں اور کسی بھی طرح ہمارا پیچھا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دفع ہو جائیں اور دوبارہ ہماری زندگی میں آ کر ہمیں تنگ نہ کریں، تاکہ میں اور پروین ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ میں خالہ صفیہ کی تمام کہانی سن کر بے حد حیران تھا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو زمین و جائیداد کے پیچھے سے کسی کی زندگی جہنم بنا سکتے تھے۔ انہوں نے کون سا ساری زندگی بیٹھ کر وہ زمین جائیداد استعمال کرنی تھی؟ انہوں نے بھی اس دنیا سے رخصت ہی ہونا تھا، تب بھی ان کا لالچ ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا اور انہوں نے خالہ صفیہ اور پروین کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی۔ مگر خالہ صفیہ، اس بات کا یہ حل نہیں کہ آپ ان سے چھپتی پھریں۔ آپ حق پر ہیں اور وہ غلط ہیں۔ آپ کو اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ ارے بیٹا، ڈٹ کر کیا کر لیں گے؟ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کمزور ہیں جبکہ وہ طاقتور ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کوئی مرد بھی نہیں کھڑا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ اکیلی عورتوں کی کیا زندگی ہے۔ کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ سب کا یہی کہنا ہے کہ پرائے مسئلے میں ہمیں اپنی ٹانگ اڑا کر نقصان اٹھانے سے کیا فائدہ۔ اب تمہیں بتاؤ، تمہارے اماں ابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہماری وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ خالہ صفیہ کی بات کافی حد تک ٹھیک تھی۔ وہ خوف زدہ تھیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ پروین کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اور اگر ان کے حصے میں تمام جائیداد لکھ دی جاتی تب ان کو پروین سے کیا لینا دینا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ اسے اپنے گھر لے جا کر مار ہی دیتے۔ میں پروین اور خالہ صفیہ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں مزید پریشانی اٹھائیں۔ ان دونوں کی جان کو خطرہ تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جائیداد کا اس قدر لالچ تھا کہ وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے مجھ پر گولی چلا دی تھی، کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ میں پروین کا کوئی عاشق ہوں یا اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ تبھی ان کو مجھ سے خطرہ تھا۔
ہو سکتا ہے وہ اتنے طاقتور لوگ نہ ہوں جتنا خالہ صفیہ انہیں سمجھ رہی تھی، کیونکہ طاقتور لوگ یوں دم دبا کر نہیں بھاگتے، جبکہ وہ مجھ پر گولی چلا کر گھبرا کر فوراً ہی بھاگ گئے تھے اور انہوں نے اپنے چہرے بھی چھپا رکھے تھے۔ وہ چوری چھپے ہی خالہ صفیہ اور پروین پر حملہ کرتے، یقیناً وہ معاشرے میں اپنی عزت نیلام ہونے سے خوفزدہ تھے۔ کوئی ایسا طریقہ سوچنا چاہیے جس کی بدولت ہم سب مل کر ان سے بدلہ لے سکیں اور خالہ صفیہ اور ان کی بیٹی کو ان کا حق دلوا سکیں۔ میں نے بڑی مشکل سے خالہ صفیہ کی منتیں کر کے ان کو جانے سے روکا تھا۔ میں اس مسئلے کا کوئی مستقل حل سوچنا چاہتا تھا، تب تک خالہ صفیہ اور پروین کو یہیں رہنا تھا۔ میں ضرور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا خالہ، مجھے ایک موقع تو دیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا تو وہ پرسوچ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگیں۔ مگر بیٹا، تم اکیلے کیا کرو گے؟ وہ لوگ تمہیں مزید نقصان پہنچائیں گے۔ تم اپنے ماں باپ کے لاڈلے بیٹے ہو، وہ نہیں چاہیں گے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ خالہ صفیہ کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ واقعی میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجھے اس کام کے لیے ابا کو اعتماد میں لینا تھا، لہٰذا میں خالہ صفیہ کو تسلی دے کر فوراً ہی ابا کے پاس چلا آیا۔ میں نے ابا کو ساری بات تفصیل میں سمجھائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اچھا، تو وہ دونوں ماں بیٹی اس مشکل میں گرفتار ہیں۔ ان لوگوں کے لالچ کی وجہ سے ابا بھی توبہ توبہ کرنے لگے۔ ابا، ہمیں ان کی مدد کرنے کا کوئی طریقہ سوچنا چاہیے۔ میں نے ابا سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ہم کر کیا سکتے ہیں بیٹے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں۔ ابا، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، انہوں نے گھبراہٹ میں ہی فائرنگ کی تھی اور ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے۔ بس ان چوہوں کو ان کے بلوں سے نکال کر دنیا کے سامنے لانا ہے، یہی کر کے ہم خالہ صفیہ اور پروین کی جان بچا سکتے ہیں۔ میں نے سارا منصوبہ سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو بھی خالہ صفیہ اور پروین کی مدد کرنے کی غرض سے بلا لیا تھا۔ اب بس ہمیں ان کا انتظار تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ ایک بار یہاں آ کر ضرور دیکھیں گے کہ خالہ صفیہ یہاں موجود ہیں کہ یہاں سے بھاگ گئیں۔ چند دنوں کے انتظار کے بعد ہی وہ دونوں دوبارہ سے موجود ہوئے تھے۔ میں نے گھر کے باہر اور خالہ صفیہ کے پورشن میں کیمرے لگا دیے تھے، جس کے سبب میں اپنے کمرے میں موجود سکرین پر صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں نے الارم بجا کر سب کو خبردار کر دیا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پر چوکنے ہو گئے۔ خالہ صفیہ اور پروین کو بھی معلوم تھا کہ وہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، مگر انہوں نے ان لوگوں کو داخل ہونے دیا۔ خالہ صفیہ نے حسب معمول ان کو دیکھتے ہی شور مچا دیا۔ ہم صرف آپ سے بات کرنے آئے ہیں، وہ دہائی دیتے رہے، مگر خالہ صفیہ کہاں سننے والی تھی۔ وہ خالہ صفیہ کو شور مچاتے دیکھ کر گھبرا گئے اور پروین کو زبردستی اپنے ساتھ اٹھا کر لے جانے لگے۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پروین کو لے جائیں تاکہ اس کے نام لکھی گئی ساری جائیداد اپنے نام لکھوا سکیں۔ ویسے بھی یہ ہمارے بھائی کی بیوہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کو اپنے ساتھ لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پروین نے ہاتھا پائی میں ان کا نقاب چہرے سے اتارنا تھا اور اس نے وہی کیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب ان دونوں کے چہرے واضح تھے، کیمرے میں ان کی تصویر صاف آ رہی تھی۔ وہ ویڈیو میں پوری دنیا کو دکھانے والا تھا۔ اب ہمارا اندر داخل ہونے کا وقت تھا۔ میں اپنے دونوں بھائیوں اور ابا کو لیے اوپر کی جانب بڑھا اور سیڑھیوں کے دروازے پر دستک دی تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ کوئی خالہ پروین اور صفیہ کی مدد کرنے کی غرض سے چلا آیا تھا۔ وہ دونوں ڈر گئے اور پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگ گئے۔ کیمرے میں ویڈیو محفوظ ہو گئی تھی۔ میں وکیل سے پہلے ہی صلاح مشورہ کرایا تھا اور یہ سب کرنے کا مشورہ انہوں نے مجھے دیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہ تھے اور ہمیں ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ یہ اتنا بڑا ثبوت تھا کہ کوئی بھی عدالت اس کو ماننے سے انکار نہ کر سکتی تھی کہ وہ زبردستی خالہ صفیہ اور پروین کے گھر میں گھس آئے تھے۔ میں نے وہ ویڈیو اپنے وکیل کو دکھائی اور اسی کے مشورے سے تمام پولیس اسٹیشن میں بھی بھجوا دی۔ میرے وکیل نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ڈال دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ویڈیو بری طرح وائرل ہو گئی۔ مجبور اور بے بس ماں بیٹی پر ہوتا گیا ظلم دیکھ کر لوگ چیخ اٹھے۔ ویسے چاہے کسی کی مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھے، مگر اس ویڈیو پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لاکھوں کی تعداد میں کمنٹس موجود تھے، جن میں سبھی لوگوں نے پروین اور خالہ صفیہ کی مدد کرنے کا تہیہ کیا تھا۔ میں ان نام نہاد ہمدردیوں اور مدد کرنے والوں کے تبصرے پڑھ کر بے حد خوش تھا
ان کی یہی مدد ہمارے کام آنے والی تھی۔ جلد ہی یہ ویڈیو اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی اور انہوں نے ویڈیو دیکھتے ہی اپنے افسران کو حکم دیا کہ ان ماں بیٹی کی مدد کریں۔ خالہ صفیہ نے میڈیا کے لوگوں کو تمام بات کہہ سنائی۔ وکیل صاحب نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور بالآخر پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ خالہ صفیہ نے شروع سے لے کر ساری کہانی عدالت کو بتائی اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ کسی بھی پہلو سے وہ خالہ کی زمین و جائیداد کے مالک و مختار نہ تھے، لہٰذا پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ خالہ صفیہ کے شوہر کے سوتیلے بھائیوں کے بیٹے تھے جو اپنے باپ کی موت کے بعد اب خود جائیداد کے لالچ میں پڑ گئے تھے۔ تبھی خالہ صفیہ اور پروین کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کی باقی کی زمین و جائیداد پر بھی قبضہ کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں، مگر اب وہ پولیس کی گرفت میں تھے اور ان کا کام جلدی تمام ہونے والا تھا۔ جو جائیداد ان کے نام لگ چکی تھی وہ تو واپس نہیں آ سکتی تھی، تاہم مزید جائیداد ان کے ہاتھ میں جانے سے بچ گئی۔ خالہ صفیہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ معاملات اتنی جلدی نپٹ جائیں گے۔ وہ تو کئی سالوں سے یہ جنگ اکیلی لڑ رہی تھی، جبکہ اب تمام دنیا ان کی مدد کرنے کو تیار تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری شکر گزار ہوتی کہ یہ سب کچھ میری مدد سے ہی ممکن ہوا تھا، جبکہ میں نے تو صرف کوشش کی تھی۔ غیبی مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، رب کی مدد کے بغیر میں بھلا کیا کر سکتا تھا۔ خالہ صفیہ ان کی گرفتاری پر پرسکون تھیں۔ اب پروین اور خالہ کو کوئی خطرہ نہ تھا، وہ اپنے آبائی گھر میں بھی جا کر رہ سکتی تھیں۔ خالہ صفیہ نے اپنے آبائی گھر جانے کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ وہ 2 دن پہلے ہی میرے ساتھ وہاں جا کر تمام جھاڑ پونچھ کروا کر سامان سیٹ کروا کر آئی تھی، جبکہ اب وہ اپنا چھوٹا موٹا سامان بھی لے جانے والی تھی۔ میں ان دونوں کو جاتے دیکھ کر پریشان تھا تو مگر خوش بھی تھا کہ بالآخر ان کی زندگی میں سکون آیا۔ خالہ صفیہ جاتے ہوئے ابا کے پاس رکیں۔ میں جا رہی ہوں مگر میں چاہتی ہوں کہ پروین ہمیشہ کے لیے واپس یہیں آ جائے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے ابا سے کہا تو میں چونک گیا۔ میں ان کی بات کا مطلب سمجھ نہ پایا تھا مگر ابا سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ مجھے دلی خوشی ہوگی اگر پروین ہماری بیٹی بن کر ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہے۔ ابا نے مسکرا کر جواب دیا تو میں نے بھی جلدی سے اماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں نے پروین کو اپنی بہو کے طور پر قبول بھی کر لیا تھا۔ مجھے معلوم بھی نہ تھا، پروین کی خوبصورتی دیکھ کر پہلے ہی دن سے میرے دل میں لالچ آ گیا تھا، مگر میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے اندر کے شیطان کو دور بھگا دیا تھا کیونکہ وہ ایک اچھی اور نیک لڑکی تھی، جبکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے دل میں بھی بس چکی تھی۔ میں نے خالہ صفیہ کی مدد کسی غرض کی وجہ سے نہ کی تھی، بلکہ میں واقعی چاہتا تھا کہ دونوں ماں بیٹی ہمیشہ کے لیے سکون سے رہیں۔ شاید اسی کا صلہ رب نے مجھے یہ عطا کیا تھا کہ پروین میری دسترست میں آ گئی تھی۔ ابا اور اماں نے اگلے ہی جمعے میرا نکاح پروین سے کیا اور اسے کچھ عرصے بعد رخصت کر کے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئے، جبکہ خالہ صفیہ وہاں اکیلی کیا کرتی۔ انہوں نے بھی اپنے گھر کو بیچ کر تمام رقم پروین کے اکاؤنٹ میں ڈلوائی اور ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر والے پورشن میں آ کر رہائش پذیر ہو گئیں۔ میں پروین کو پا کر بے حد خوش اور اپنی قسمت پر نازاں تھا۔ مجھے پروین کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والی ایک اور ماں بھی مل گئی تھی۔